ہمارا سلام ہو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر. بی بی کے ذمے تھا وہ جو اسیری کی حالت میں، اس کے سامنے جب یہ عزت اور ذلت کی بات کی گئی اور معاذ اللہ قرآن مجید کی آیت سے مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی، اب یہ جناب زینب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حالت میں کہ جب اسیر بھی ہیں، خاتون ہیں، وہ کیفیت ہے کہ بے مخنہ و چادر بھی ہے. اندازہ کریں اور تصور میں لائیں، ایک مقرر کو اگر تقریر کرنی ہو 10 چیزیں اس کو چاہیے. وہ کون ہے، کن سے مخاطب ہے، اس کو تیاری کا کتنا موقع ملا ہے، حالات کتنے فیوریبل ہیں. مجھے معلوم ہے اگر یہاں پر اگر میں اشارہ کروں گا ایک شخص آئے گا مجھے پانی پلا دے گا اگر میں خستگی محسوس کروں گا. کیا جناب زینب کو یہ سہولت حاصل تھی؟ جنہوں نے کربلا میں عزیزوں کو پیاسا شہید کر دیا ہو وہ زینب کو پانی پلائیں گے خطبے کے دوران؟ کیا جناب زینب کسی کمفرٹیبل ماحول سے تقریر کرنے کے لیے آئی تھی؟ نہیں. اپنوں میں خطاب کرنا اور ہوتا ہے، غیروں میں خطاب کرنا اور ہوتا ہے. غیر بھی وہ جو نیوٹرل ہوں اور غیر وہ کہ جو مخالف ہوں، دشمن ہوں، خون کے پیاسے ہوں، الگ انداز ہے، الگ ہی معاملہ ہے. اور اس میں جناب زینب خاتون ہوتے ہوئے خواتین میں تقریر کرنا، خاتون ہوتے ہوئے مردوں میں تقریر کرنا، اور زینب جیسی وارث علی و زہرا کا اجنبیوں کے درمیان گفتگو کرنا اور لہجہ علی میں گفتگو کرنا کہ جس کی گفتار کو سن کر شبہ ہونے لگے کہ علی واپس زندہ ہو کر آ گئے. عجیب کام کیا ہے جناب زینب نے. برادران عزیز، میں چاہتا تھا کہ پہلے خلاصہ عرض کروں پھر اس کے بعد عبارت پڑھوں، مگر اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا مجبور ہوں کہ میں آپ کے سامنے براہ راست خطبے کو پیش کروں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کے اندر قرآن کی آیتوں کا فریکوینٹلی استعمال کیا ہے. جناب زینب کا خطبہ دربار میں ہے، سید سجاد کا خطبہ مسجد اموی دمشق میں ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے جناب زینب کا خطبہ ہے. مسجد میں جو سید سجاد نے خطبہ دیا ہے وہ عوام کے سامنے دیا ہے، مجمع، جمعے کا دن لوگوں کا مجمع ہے ان کے درمیان. دربار میں جو خطبہ شہزادی نے دیا ہے وہاں پر اشرافیہ موجود ہے، ایلیٹ موجود ہے، اس ایلیٹ کے سامنے شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا. شہزادی کو فقط ہنر آفرینی کے لیے خطبہ نہیں دینا، اس مغالطے کا جواب دینا ہے کہ جو یزید نے اسٹیبلش کیا ہے، قرآن کا انکار کر کے، قرآن کا مذاق اڑا کے، پھر قرآن کی آیت کے ذریعے سے استہزاء کرنا. شہزادی کو وہ پوری فلسفی سمجھانی ہے. کتنا فریکوینٹلی آیتوں کا استعمال کیا. شہزادی شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. خطبے کا آغاز بھی حمد پروردگار سے ہے، خطبے کا اختتام بھی حمد پروردگار سے ہے. برادران عزیز، حمد خدا یعنی شکر خدا. اگر ایک انسان معصوم کی صراحت ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے اگر انسان خدا کا شکر ادا کرنا چاہے تو جو بہترین انتخاب ہو سکتا ہے وہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ یعنی شکر پروردگار، اس خدا کا شکر کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ زینب کبریٰ کا جگر ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ توحید کی نمائندگی کا ابتدا ہی میں حق ادا کیا ہے شہزادی زینب نے. اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، درود و سلام ہو، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو ان کے رسول پر بھی اور ان کی آل پر بھی. میں آپ سے عرض کروں، اہل شام آل محمد پر درود سننے کے عادی نہیں تھے. وہ رسول سے تو واقف تھے برائے نام، مگر آل رسول سے اور درود کے ساتھ قطعاً واقف نہیں تھے کہ ان پر درود بھی بھیجا جا سکتا ہے. وہ تو سب و شتم سننے کے عادی تھے. یہ جناب زینب کا پہلا کارنامہ ہے کہ اسی جگہ پر کہ جہاں آل محمد اور علی اور اولاد علی کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کیے جاتے تھے، وہاں پر شہزادی نے درود و سلام رسول کے ساتھ آل رسول پر بھی بھیجا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں صدق اللہ کذالک یقول، اللہ نے سچ کہا، خدا اس طرح فرماتا ہے. اور یہ پہلی آیت ہے،
یہ آیت سورہ روم کی ہے. بی بی فرماتی ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان کا انجام، ان کی عاقبت کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. شہزادی نے آغاز ہی کے اندر جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں عاقبت کا ذکر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس پوری تقریر کو میں نے قیامت کے گرد بلڈ کیا کہ شہزادی کہتی ہے عاقبت، انجام. تم دنیاوی عیاشیوں کو معیار بنا رہے ہو عزت اور ذلت کا. یو آر رانگ، یو آر ایبسولوٹلی رانگ. اگر تم دنیا کو آئسولیشن کے اندر دیکھ رہے ہو تم نے غلط سوچا. اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو اور عزت اور ذلت کی بات کرتے ہو تو پہلے عاقبت اور آخرت کے تصور کو تو سمجھو. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان کا انجام، ان کی عاقبت کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. یزید نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تکذیب ہے، جھٹلانا ہے. لعبت ہاشم بالملک کے سارا ڈھونگ تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یہ مذاق اڑانا تھا یزید کی طرف سے. اور جناب زینب آیت کے ذریعے سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں، جواب دے رہی ہیں. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء. نمبر 1، دنیا کو آئسولیشن میں مت دیکھو، عاقبت کے ساتھ دیکھو. برے کا انجام برا ہوگا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے برا یہ کیا کہ آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا. پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں اے یزید تو یہ سمجھتا ہے، غور کریں شہزادی نے نام لے کر مخاطب کیا، یہ نہیں کہا ایھا الامیر، اے امیر، یہ نہیں کہا ہے. شہزادی نے نام لے کر مخاطب کیا. عربوں کا دستور یہ ہے، بے تکلفی ہو تو الگ بات ہے، وہ دوستوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر فارملی کسی کو ایڈریس کرنا ہو اور اس کو عزت دینی ہو تو اس کی کنیت کے ذریعے سے، اس کے لقب کے ذریعے سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور اگر یہ بتانا ہو کہ تو میری نگاہ میں ذلیل ہے تو اس کو نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. جناب زینب نے نام سے مخاطب کیا ہے، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا، ہمیں اسیر بنا کر شہر شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی. محور ہے اس خطبے کا کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس سے خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اسی لیے غرور سے دیکھتا اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور اپنی حکومت اور منظم امور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا ہے؟ دوسری آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. پہلی آیت عاقبت، دوسری بات کہ یزید تیرا خیال باطل ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ جناب زینب فرماتے ہیں کہ لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز نہیں. یہ مہلت امتحان کے فلسفے کا جزو لا ينفق ہے. اگر امتحان دنیا دار امتحان ہے جس کا نتیجہ عاقبت میں ظاہر ہونا ہے، امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تک امتحان ہوگا مہلت دی جائے گی. اگر 3 گھنٹے کا امتحان طالب علم کا بھی ہوتا ہے تو ورق سادہ دیا جاتا ہے، سوال نامہ ساتھ دیا جاتا ہے، سوال دیکھو جواب تم لکھو گے، اور جب تک 3 گھنٹے کی مہلت تمام نہیں ہوتی نہ ہم تمہارا قلم روکیں گے نہ تمہارا ہاتھ روکیں گے. مگر جب مہلت مکمل ہوگی تو قلم بھی روک دیا جائے گا، ہاتھ بھی پکڑ لیا جائے گا. پھر اس کے بعد عاقبت کے ساتھ اس کو دیکھو کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. جناب زینب فرماتی ہیں کہ خدا کا یہ قول، یہ کلام، لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز نہیں، یہ مہلت ان کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ مہلت اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون یزید اور ابن زیاد کی طرح اس مہلت کو مس یوز کر کے ناکام ہوتا ہے اور کون حر کی طرح اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر کے اپنی سعادت کو پا لیتا ہے. کون یہ کرتا ہے، کون وہ کرتا ہے. مہلت مہلت ہے، امتحان کے ساتھ لگی ہوئی مہلت. انما نملی لہم، اہل علم جانتے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے. ہم مہلت صرف اس لیے دیتے ہیں
انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اور گناہ کرنا چاہتے ہو؟ امتحان میں ناکام ہوتے جا رہے ہو، تم اپنی مہلت کو ضائع کرتے جا رہے ہو، وہ ٹائم جو تمہیں دیا گیا ہے تم نے اس کو مس یوز کیا ہے، رادر ابیوز کیا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تمہیں مہلت اس لیے دی، اگر تم اور زیادہ اپنے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہو تو داغدار کرو، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اضافہ کر لیں، پھر ان کے لیے عذاب اور رسوائی ہے. امن الانصاف یبن الطلقاء، شہزادی کا جلال فرماتی ہے اے طلقاء کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں. طلقاء یہ کون سی اصطلاح ہے؟ طلقاء یعنی آزاد کردہ کی اولاد. اے آزاد کردہ کی اولاد، کہ جس کو میرے جد نے فتح مکہ کے موقع پر آزاد کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو آزاد کیا جاتا ہے. کیا ہونا چاہیے تھا یزید کے اجداد کے ساتھ؟ زندگی بھر پیغمبر اکرم کو اذیت دیتے رہے، مجرم تھے، حق تھا کہ ان کو غلام بنایا جاتا، ان کی عورتوں کو کنیز بنایا جاتا. مگر اس موقع پر رحمت للعالمین نے پھر ایک موقع دیا، جو مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ یزید کو اتنا ہی سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے مجرم ماں باپ کے ساتھ، مجرم باپ دادا کے ساتھ، اسی زینب، اسی حسین کے جد کا کیا سلوک تھا، اور اسی محمد کی اولاد کے ساتھ اس یزید کا کیا سلوک ہے. وہ مجرم تھے، یہ معصوم، ان مجرموں کے ساتھ اس معصوم نبی کا کیا برتاؤ ہوتا، اور ان معصوم ہستیوں کے ساتھ اس مجرم یزید کا کیا برتاؤ. جناب زینب فرماتی ہیں امن الانصاف یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر شہر پھرائے، ان کی ہتک کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے، تاکہ قریب دور شریف رذیل سب انہیں دیکھیں، جبکہ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں، نہ کوئی مددگار ہے نہ نگہبان، لیکن جگر خارہ کے بیٹے. یہ پھر اصطلاح شہزادی نے استعمال کیا، عاقلۃ الاقباط، جو ہندا نے کیا تھا احد کے میدان میں، جناب حمزہ کے جگر کو چاک کر کے نکالا تھا اور چبانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد اس کا لقب پڑ گیا عاقلۃ الاقباط، جگر خارہ. شہزادی فرماتی ہے لیکن جگر خارہ کے بیٹے، اس سے کیسے غم گساری اور ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہے، اور جس کے دل میں ہماری طرف سے بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. اتنے بڑے گناہ کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی اس بدکرداری اور ذلیل حرکت پر اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا، جو اس نے کہا تھا لیتا شیاخی ببدر شہدو، کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے. شہزادی کہتی تو اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ آج ہوتے اور تو نے جو بے رحمانہ قتل کیا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتے، تیرا شکریہ ادا کرتے. ابو عبداللہ اور جنت کے جوانوں کے سردار کے دانتوں پر چھڑی مارتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس زخم کو ناسور کر دیا، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. فرزند رسول کو جو کہ آل عبد المطلب اور زمین کے ستاروں میں سے تھے قتل کر کے اب اپنے بزرگوں کو بلا رہا ہے. ذرا ٹھہر، زیادہ دیر نہیں ہے کہ تو ان سے ملحق ہوگا، اور اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہوتا، تیری زبان گنگ ہوتی اور تو اپنی زبان پر وہ بات نہ لاتا اور یہ برا کام نہ کرتا. اے اللہ، اے اللہ، اس سے ہمارا حق اور انتقام لے، اور ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اپنا عذاب نازل فرما. اے یزید، خدا کی قسم تو نے اپنے ہی گوشت پوست کو پارا پارا کیا، تو رسول سے اس بارے گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا جو تیرے کاندھے پر ہے. تو نے حضور کی آل کا خون بہایا، ان کی کوئی عزت نہ سمجھی، ان کی ناموس کو اسیر کیا، جبکہ خدا بندہ ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے گا. یہ جناب مختار کے خروج کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کے بعد جناب زینب ایک اور آیت پڑھتی ہیں، اور وہ آیت آپ سب کے حافظے میں موجود ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے. تمہارے ذہن و دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے.
بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پا رہے ہیں. یہ ہے عزت عند اللہ، یہ ہے وہ عزت جو جناب زینب سمجھا ہے. اگر آخرت کو مائنس کر دو یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ خون بہہ گیا، سر نو کے نیزہ پر ہے، مگر بہتے ہوئے خون کے باوجود، سر و تن میں جدائی کے باوجود خدا کا اعلان کہ اگر یہ خدا کی راہ میں ہوا ہے مطمئن ہو جاؤ، سوچنا بھی مت کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں. یہ زندگی جو سر و تن کی جدائی کے بعد حیات جاوید کی صورت میں حاصل ہو رہی ہے، نگاہ قدرت میں اس کو عزت کہتے ہیں. یہ عزت ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون. یزید تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے، محمد تیرے دشمن، جبریل ان کے حامی، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا ہے اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اسے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے. یہ جناب زینب نے کیا کہا؟ شہزادی نے اعلان کیا کہ معاملہ تجھ تک محدود نہیں ہے، جس نے تجھ کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا پیچھے. میں زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، مگر سمجھدار افراد سمجھیں، جس کو مولانا مودودی نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی کہ شام کے اندر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جائے اور وہاں پر ان کو اقتدار مضبوط کرنے کا موقع ملے جس کے بعد وہ مرکز کو چیلنج کر سکے. مولانا مودودی اس کو سیاسی غلطی سمجھتے ہیں، ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں کہ وہ سارے طلقاء کہ جو مدینہ اور مکہ کے اندر جن کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو شام میں وہ ساری عزتیں واپس دنیاوی اعتبار سے حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، ریگین کرنے کا موقع دیا گیا، جس کا منطقی نتیجہ یہی تھا کہ یزید کے ہاتھوں فرزند رسول کا قتل ہوا. شہزادی کہتی اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں. میں تجھے گفتگو کے قابل بھی نہیں سمجھتی، میں تجھے تحقیر کے قابل بھی نہیں سمجھتی، لیکن کیا کروں؟ میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل فگار ہیں، جائے حیرت کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں. ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں. جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے اسے دیکھ لے گا. خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. میں اس کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہوں، میں خدا سے شکوہ خدا کا نہیں کرتی، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. خدا کی بارگاہ میں ان ظالموں کی شکایت کرتی ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اسی پر میرا بھروسہ ہے. اب جناب زینب کی پیشن گوئیاں ہیں. ایک پیشن گوئی جناب مختار کے خروج کے حوالے سے تھی، وہ آ چکی. اب مزید کچھ پیشن گوئیاں ہیں. شہزادی فرماتی ہیں اے یزید، جس نئے رنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، جو کوشش کرنا چاہتا ہے کر، واللہ خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ جناب زینب نے اسیری کی حالت میں وہ پیشن گوئی کی ہے. دیکھیے برادران، پیشن گوئی کو اس وقت تو چیک کیا نہیں جا سکتا جب تک وقت نہ گزرے. زمانہ آگے بڑھتا ہے، وقت گزرتا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی چیک کرے کہ جناب زینب کی یہ ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی یا نہیں. شہزادی کہتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. دوسری پیشن گوئی، خدا کی قسم تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا. جس قرآن کا تو نے مذاق اڑایا، ہم اس قرآن کے وارث ہیں، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا، یہ قرآن باقی رہے گا، خدا کی قسم. اور تیسری پیشن گوئی، اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تاج پہن کر تخت پر بیٹھنا اور ہے، آل محمد کے مرتبے اور مقام تک آنا اور ہے. تو اس مرتبے اور مقام تک نہیں آ سکتا. یہ تین پیشن گوئیاں. اور چوتھی پیشن گوئی، شہزادی نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم
یزید قتل حسین کی وجہ سے تیرا دامن اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ قیامت تک یہ داغ دھل نہیں سکتا، تیرا نام گالی بن جائے گا۔ واقعاً شہزادی نے جو پیشن گوئیاں کہیں کی تھی وہ سب کی سب 100% درست ثابت ہوئے۔ بالکل اختتام آ گیا جناب زینب کے خطبے کا۔ شہزادی فرماتی ہیں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، مزید ان قریب تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تیرا اقتدار سمٹنے والا ہے، اور اس دن ہاتف ندا کرے گا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والی قوم پر۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ابتدائے خطبہ حمد پروردگار شکر پروردگار، اختتام خطبہ حمد پروردگار شکر پروردگار۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور مغفرت کو رکھا، انتہا میں شہادت اور رحمت کو رکھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے شہداء کو اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما۔ خدا ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب زینب کا وہ خطبہ کہ جو پہلا تماچا بن کر یزید کے اقتدار کے رخسار نجس پر لگا۔ دوسرا تماچا سید سجاد کا خطبہ مسجد امویہ دمشق میں ہے، جس کے بعد یزید کے اقتدار کے قصر کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ برادران عزیز و خاران محترم، میں نے آپ کو زحمت دی، مگر اب مصائب کی منزل پر، مصائب ہی تو ہیں یہ سب کے سب، مگر منزل مصائب کے اختتام کے لیے جناب زینب کی اتنی پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آئیے ایک اور پیشن گوئی میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں ہدیہ کرتا ہوں یہ پیشن گوئی ان تمام زائرین کو کہ جو کربلا کے لیے عازم سفر ہیں یا عراق پہنچ چکے ہیں، ذریعہ امام کو دیکھ چکے ہیں یا پیدل چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، راستے میں ہیں اور اس شوق میں جا رہے ہیں کہ جا کر حسین کی زری کو دیکھ کر ایک جملہ کہنا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میں ہدیہ کرتا ہوں یہ مصائب اور یہ تمام پیشن گوئیاں ان تمام زائرین کو۔ یہ پیشن گوئی جو اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ جناب زینب نے کب کہی تھی، کب ارشاد فرمایا تھا؟ یہ شہزادی نے 11 محرم کو، عاشور کا دن گزر گیا، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، سر کاٹے جانے تھے سر کاٹ لیے گئے، شام غریبہ میں جس لاشے کو پامال کرنا تھا وہ لاشا پامال ہو گیا، اور اب 11 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے۔ 11 محرم کے دن عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم کوفے کی طرف روانہ ہوں گے، مگر کوفے کی طرف روانہ ہونے کے لیے ناکوں پر بیٹھنا ہوگا، ناکوں پر بیبیوں کو بیٹھنا ہے، ان ناکوں کے اوپر کوئی ہودج نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے۔ یہ بیبیاں ویسے بھی سفر میں کم رہتی تھیں، مگر جب سفر کرتی تھیں تو آپ نگاہ تصور سے سوچئے، آج بھی اگر کوئی سعادت مند بیٹا ہے وہ اپنی ماں کو گاڑی میں اگر بٹھانا چاہے گا تو آگے بڑھ کر دروازہ کھولے گا کہ پہلے میری ماں بیٹھے، میں آہستہ سے دروازے کو بند کروں کہ اس کو دروازے کے بند کرنے کی دھمک سے بھی وحشت نہ ہو، پھر وہ ایک سعادت مند بچے کی طرح، بیٹے کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر آئے گا اور پوچھے گا کہ ماں اجازت ہے میں گاڑی کو چلاؤں، کوئی اور کام تو نہیں ہے۔ جب ایک سعادت مند بچہ آج بھی اپنی ماں کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب لیلا اگر کبھی رخصت ہوں، سفر کریں، سواری پر بیٹھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی اکبر کتنے احترام سے اپنی ماں کو سوار کراتے ہوں گے۔ جناب قاسم کس شفقت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں گے اپنی ماں فروا کو سوار کرانے کے لیے، اور اگر جناب زینب سوار ہو رہی ہوں تو پھر اہتمام کیا ہوگا۔ کہیں سے عباس آگے بڑھیں گے، کہیں سے حسین آگے بڑھیں گے، سب بنی ہاشم مل کر کہ زینب کبریٰ ان کی سواری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ 11 محرم کو عجیب سواریاں ہیں، بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، لیلا دیکھ رہی ہے فروا کو، فروا دیکھ رہی ہیں رباب کو، رباب دیکھ رہی ہیں زینب کو، سب بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں سوار ہونا ہے، سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے جو ہمیں سوار کرائے گا۔ اور ایسے میں علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیبیوں پریشان کس بات پر، اگر کوئی موجود نہیں کیا ہوا، لیلا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں، فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں۔
سب بیویوں کو اس بڑی شہزادی نے سوار کرایا، یہاں تک کہ آخر میں عابد بیمار رہ گئے، اور میرا بیمار امام اس قابل نہیں تھا کہ خود سے سوار ہو سکے۔ یہ زینب کبریٰ کی عجیب قسمت ہے کہ آگے بڑھ کر بیمار امام سے کہا بیٹا تم بھی پریشان مت ہو، میں تمہیں سوار کراؤں۔ جناب زینب نے سید سجاد کو سوار کرایا، اور جب آخر میں زینب تنہا رہ گئیں، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، نہ معلوم کس دل سے جناب زینب سوار ہوئے۔ اب یہ قافلہ آمادہ ہے، تیار ہے، لے چلو کوفے کی جانب جانا ہے۔ ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بیویوں کے زخموں کو اور زیادہ کوریدا جائے، ان کے زخموں کو اور تازہ کیا جائے، انہیں مقتل سے گزارو تاکہ یہ اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں دیکھیں۔ یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا، سر تو کاٹے جا چکے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی تکلف ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ تو اب لیلا کی نظریں اکبر کے لاشے پر ہیں، فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہیں، سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہیں، زینب کسے دیکھ رہی ہے؟ زینب حسین کے لاشے کو دیکھیں گی یا اونا محمد کے لاشے کو دیکھیں گی؟ لیکن نہیں، روایت یہ بتاتی ہے کہ سجاد حسین کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، زینب سجاد کو دیکھ رہی تھی۔ کہ اے میرے بھتیجے یہ تیری کیا حالت ہو گئی، یہ امام وقت امام زمانہ۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی توجہ کسی اور جانب مبذول نہ ہوئی تو امام وقت کی روح پرواز کر جائے گی۔ میں کیا ایسا کروں کہ سجاد کی نگاہیں لاشائے حسین سے ہٹیں؟ اس موقع پر جناب زینب نے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا کیا؟ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ جیسے ہی جناب زینب ناکے سے گری، سجاد کی نظریں ہٹی۔ ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ اے پھوپھی اماں آپ کیسے گر گئیں؟ اب زینب کو وہ کہنے کا موقع ملا، اے بیٹا سجاد یہ کیا کیفیت ہے؟ اے بیٹا سجاد یہ کیا حالت ہے؟ اور سید سجاد ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ خود انصاف سے بتائیے، اس بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے، اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنے باپ کے لاشے پر ڈال سکے۔ جناب زینب نے اس موقع پر وہ پیشن گوئی کی کہ جو میں ہدیہ کرتا ہوں زائرین کو۔ جناب زینب کہتی ہیں مگر اے بیٹا اس طرح سے ہمیشہ نہیں رہے گا، یہاں معاملہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا قبریں بنیں گی، قبروں پر روزے بنیں گے، اور دور دور سے لوگ آئیں گے زیارت کے شوق میں، میلوں سفر کر کے آئیں گے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئیں گے، اور اس خواہش کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں اس مظلوم امام کی زیارت کرنی ہے۔ وہ آ کر فقط ایک جملہ کہنے کا شوق رکھتے ہوں گے کہ وہ آ کر کہیں ذریعہ حسین کو دیکھیں اور کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ہمارے مظلوم آقا ہمارا سلام قبول کیجئے، اے ہمارے غریب آقا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ آج جو پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اربعین کے لیے عازم سفر ہے یا پہنچ چکے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جب وہ کربلا پہنچ کر یہ زیارت کا جملہ کہتے ہیں، فقط زیارت کا جملہ نہیں کہتے، زینب کی اس پیشن گوئی کو یقینی طور پر تصدیق کے مرحلے سے گزارتے ہیں۔ اے بی بی آپ نے کہا تھا زائرین آئیں گے، ہم حسین کے زائر بن کر آ گئے، مگر عزیزوں آخری جملہ یہ جناب زینب جنہوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ زینب کبریٰ نے ناکے سے خود کو گرا کر حضرت عباس کی ایک مصیبت میں مشارکت کی۔ کون سی مصیبت؟ کہ جس میں عباس منفرد تھے۔ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا، چاہے وہ اکبر ہو، قاسم ہو، حسین ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، مسلم بن اوسجہ، جب کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا ہاتھوں کو آگے بڑھا کر سہارا لیتا تھا، ہاتھوں کے سہارے سے زمین پر آتا تھا، مگر ہمارا سلام ہو عباس علمدار پر، جب گھوڑے سے زمین پر آئے بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھ سہارے کے لیے موجود نہ تھے، منہ کے بل عباس علمدار زمین کربلا پر گرے، مگر سوال ہے کہ زینب کے ہاتھ تو تھے، زینب نے کیسے عباس کے ساتھ اس مصیبت میں ساتھ دیا؟ عزیزوں زینب کے ہاتھ تھے مگر پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، بی بی کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے تھے۔ جب زینب کبریٰ گری ہے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی، عباس گھوڑے سے منہ کے بل گرے، زینب ناکے سے منہ کے بل گرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلب علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.